الرحمن الرحیم۔ حضرت کی قومی اسمبلی پاکستان نے 7 ستمبر 1974 کو قادیانی کو کافر قرار دیا۔ قادیانی وہ فتنہ تھا جو عقیدہ ختم نبوت پر ضرب لگانے کی سازش کر رہے تھے۔ اس وقت کے جید علماء کرام نے پورے ملک میں تحریک چلا کر دلائل کے ساتھ قومی اسمبلی کو قائم کیا کہ قادیانی کافر ہے۔ اس وقت کے وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو بھی قائم کیا گیا۔ یہ ایوان اس وقت کے وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو معروف قومی اسمبلی کے اراکین مولانا سید ابوالعلا مودودی معروف مفتی محمود معروف مولانا عبدالستار نیازی معروف دیگر علماء کرام کی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرتا ہے، اور یہ ایوان وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ قادیانی کے فتنے سے پاکستان کو بچانے کے لیے سخت اقدامات اٹھائے۔ مزید برآں یہ ایوان اس عدل کا اعلان کرتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کسی بھی قربانی سے درگزر نہیں کرے۔ جی بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ جو عقیدہ ہماری عقیدہ ختم نبوت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے اس پر ان کے آخری نبی اور رسول ہونے پر پوری امت متفق ہے۔ اس میں جو ہم اختلافات رائے کہتے ہیں دیوبند مکتبہ کے اہل حدیث دیلتشی بریلوی، مسلمانوں میں کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جو حضور علیہ السلام کی شخصیت پر متفق نہ ہو، جو ان کے آخری نبی ہونے پہ متفق نہ ہو۔ صحابہ کرام نے بھی جھوٹے نبی آئے اس وقت بھی ان کے خلاف جہاد کیا، اور مسلمانوں نے کبھی بھی ایسے فرق کو برداشت نہیں کیا کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہو۔ پاکستان بننے کے بعد فتنہ قادیانی ذرا شروع ہوا تو 29 مئی کو زیادہ عروج پایا۔ 29 مئی 1974 کو جو ربوہ ریلوے اسٹیشن ہے، نشتر کالج میڈیکل کالج ملتان کے طالب علم پر جب قادیانیوں نے حملہ کیا، ان کو تشدد کیا، وہ نشتر کالج کے جو طالب علم تھے وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ہمارے طالب علم تھے، ان پہ حملہ کیا۔ اس وقت کی تحریک شروع ہوئی، مجلس تحفظ ختم نبوت بنا، پورے علماء کرام مسالے کے اکٹھے ہوئے، پورے پاکستان میں شٹر ڈاؤن ہڑتال پہیہ جام ہڑتال ہوا قادیانیوں کے خلاف۔ اس وقت جو یہ تحریک بہت عروج پایا، قادیانیوں کے جتنے لٹریچر تھے، باقی جماعت اسلامی مولانا سید ابوالعلا مودودی کی یہ کتاب ہے میرے پاس، پورا پوسٹ مارٹم ہے قادیانیوں کا پورا۔ اس کتاب لکھنے پر جنرل ایوب خان نے سید ابوالعلا مودودی کو سزائے موت، اس وقت کی عدالت نے سزائے موت کا فیصلہ ہوا، سزائے موت 5 قید میں تبدیل ہوا۔ 11 مئی 1973 کو جنرل ایوب خان کی عدالت نے سزائے موت کا فیصلہ سنایا۔ قادیانیوں کے جتنے لٹریچر تھے جناب اسپیکر، چند لٹریچر کا میں نام لیتا ہوں، قادیانیوں کے جتنے لٹریچر تھے، اس میں الفضل کا دیان ہے، حقیقت النبوہ ہے، انوار خلافت ہے، قدر نام کا رسالہ ہے، عین صداقت ہے، دریافت القلوب ہے، مفروضات احمدیہ ہے۔ اس سے اور بھی سینکڑوں کتابیں جو ہے مرزا غلام محمد قادیانی کی اپنی اور ان کے جتنے خلفاء تھے ان کی جو کتابیں تھیں، سب میں 4 الفاظ، 4 چیزیں وہاں جناب اسپیکر، 4 چیزیں جو ہمارے قادیانیوں کی 4 چیزیں سامنے آئی تمام لٹریچر پہ، جن کا کتابوں کا میں نے نام دیا۔ اس میں ایک یہ تھا کہ آپ یہ جو لٹریچر ہے، یہ ہماری جو غریبوں کی بات، یہ جو تمام لٹریچر تھے قادیانیوں کے، میر آصف صدر صاحب کو بولے کیا آواز آ رہی ہے، جتنے قادیانیوں کے جو لٹریچر تھے اس میں 4 چیزیں واضح آئی۔ ایک یہ تھا کہ تمام لٹریچر میں کہ مرزا غلام محمد نبی ہے۔ دوسرا ان کے لٹریچر میں یہ آیا کہ جو غیر احمدی ہیں، مطلب میں اور آپ، یہ کافر ہیں۔ تیسرا یہ تھا وہ پاکستان اور بلوچستان کو قادیانی اسٹیٹ بنانا چاہ رہے تھے، اس میں بھی ہے پورے ریکارڈ ہے کہ وہ بلوچستان کو بھی اور پاکستان کو بھی ہو
قادیانی احمدی اسٹیٹ بنانا چاہ رہے تھے. اسی طرح وہ برطانوی سامراج کی غلامی کو عبادت کا درجہ دیتے تھے. یہ غلام احمد پرویز کی کتاب ہے؟ ہاں یہ قادیانی پرویزی دوسرا ایک قادیانی دوسرے غلام احمد کی ہے. یہ جو قادیانی ان کا جس کو پہلے نبی ہونے کا دعویٰ تھا. 30 جون 1974 کو اپوزیشن نے قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار پیش کی. طویل بحث کے بعد قادیانیوں کو بلایا گیا قومی اسمبلی میں. علماء کرام بھی موجود تھے. سوال و جواب ہوا. ان کے تمام ان کے لٹریچر ان کے سامنے رکھے گئے. ان کو بتایا گیا کہ تمہارے یہ عقائد ہیں. ان کو یہ بتایا گیا تو ہمیں کیا کیا سمجھتے. اس نے کہا تمہیں کافر ہم سمجھتے ہیں. یہ تمام دلائل کے بعد 7 ستمبر 1974 کو متفقہ طور پر قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا. غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. اس لیے میں آج اس لیے پیش کیا کہ 2 دن بعد 7 ستمبر ہے. ہم اس وقت کے وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اسی طرح بانی جماعت اسلامی سید مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تمام مذاہب کے علماء کرام کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. انہوں نے جدوجہد پورے پاکستان کے مسلمانوں کی. اس لیے میں آخر میں جو یہ ایوان سے یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کی حکومت کی جناب اسپیکر کیا ذمہ داری ہے؟ مسلمانوں کی حکومت کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہمیں پیاس لگے تو پانی فراہم کرے، بھوک لگے کھانا فراہم کرے، ہماری عزت ہمیں تعلیم دے، علاج دے. مسلمانوں کے حکمرانوں کی ہمارے عقائد کے تحفظ کی بھی ذمہ داری ہے. ہمارے عقائد کے تحفظ بھی مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری. اگر ایسے فتنے، ایسے گروہ، ایسے لوگ جو ہمارے عقائد پہ حملہ آور ہوں، ہمارے عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ آور ہوں، ہمارے نسل کو تاراج کر رہے ہیں، تو مسلمانوں کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے نسل کا تحفظ کرے. اس لیے آج کا جو ایوان ہے میں پیش کر رہا ہوں، یہ قرارداد کی پورا ایوان یہ عدم کا اظہار کرے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی خاطر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کی تحفظ کی خاطر تمام ایوان متفق ہے، تمام مسلمان متفق ہے. اور ہم فتنہ قادیانی کی سرکوبی بھی کریں گے اور اس کے دوبارہ اٹھنے بھی نہیں دیں گے اور اپنے نسل کی تحفظ بھی کریں گے. پھر تمام ایوان جیسے تمام قرارداد مشترکہ بناتے ہیں جو دنیا میں ہماری قرارداد ہوتی ہے، تو یہ ہمارے عقیدے کی قرارداد ہے. سب کا متفقہ ہونا